کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ پر برحق نازل کیا ہے، یعنی حق کے ساتھ ٹھیک صحیح بات ہے۔ اس میں ایک الفاظ بھی، ایک لفظ بھی جو ہے، ایک زبر زیر بھی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح اور حق کتاب ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاعبد اللہ، تو آپ اللہ کی عبادت کیجئے مخلصا لہ الدین، خالص ہو کر۔ کیا ہے مخلص؟ یعنی کہ خالص اسی کی بندگی کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیا ہے، ایک ہے فاعبد اللہ، تو اس میں سب آ جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ مخلصا لہ الدین، خالص بندگی۔ کیا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے للہ الدین الخالص، اس دین کے اندر اللہ کے لیے بالکل خالص کوئی عبادت کیجیے، کوئی بھی کام کیجیے خالص ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجیے، ہے کہ نہیں؟ کسی کو اگر نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہٹا رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایک عبادت ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کسی کو اگر ہم سلام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے سلام کر رہے ہیں کہ ہم کو ثواب ملے گا، اس پر بھی کیا ہمیں ثواب ملے گا، دل ہمارا خوش ہوگا۔ تو ہر چیز میں اگر ہم یعنی نیت یہ رکھیں کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو جو اچھا کام ہو، جو نیک کام ہو، تو اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بدلہ بھی دیں گے اور اس میں ثواب بھی رکھیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، نیت ہماری یہ ہو کہ جو ہے ہم اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں، تو یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ثواب دیں گے۔ ہر چیز میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے کہ جو لوگ میرے علاوہ کسی اور کو عبادت بنا رکھا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، کیوں؟ کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور وہ اس لیے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے اللہ، یہ جو ہے یہ بت جو ہے ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ تھوڑا سمجھیے گا غور سے، جو الفاظ استعمال کیا قرآن نے اس کو غور سے سمجھیے گا۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو معبود ہے، یہ جو خدا ہے، بت جو ہے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا۔ تو اس زمانے میں کفار و مشرکین یہ سوچتے تھے، یہ عقیدہ سے جو خدا یعنی کہ بتوں کو عبادت کرتے تھے کہ یہ فلاں بت جو ہے ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ جو ہے کسی کو بھی شریک کرو گے یہ بالکل شرک ہوگا۔ اب یہاں پر اسی طرح انسان دنیا کے اندر یہ سمجھ لے کہ فلاں بابا جو ہے نیک تھا، صالح تھا، اب آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ان کے مزار پہ جائیں گے، چادر چڑھائیں گے، ان کے سامنے سجدہ ٹیکیں گے تو ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، یہ شرک ہوگا، سراسر کیا ہے؟ شرک ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کسی اور لوگوں کو مانتے ہیں کہ آپ مان لیا کہ چلو فلاں شخص ہے، وہ دعا تعویذ کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں شفا ملی ہے، ٹھیک ہوا ہے، تو آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، مطلب کہ ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ان کے عقیدہ یہ رکھے ہو کہ یہ اچھا انسان ہے، اس کی وجہ سے ہمیں شفا ملی ہے۔ نہیں دیکھیں شاید، تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو ہے آپ کسی کو اپنی طرف جو کوئی اگر ٹھیک کر دیا تو آپ اس سے جو ہے محبت رکھنے لگے، کیوں کہ بھائی یہ اچھا انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، یہ بھی ایک شرک کہلائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ دنیا کے اندر ایک اللہ کے علاوہ کسی پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے۔ اگر کسی ڈاکٹر سے آپ کو شفا مل رہی ہے، آپ کو بیماری جو ہوا اس سے ٹھیک ہو جا رہا ہے اس ڈاکٹر سے، تو آپ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ کی وجہ سے ہمارے جو ہے سو بچی کا یا ہمارا طبیعت ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ کی ہی وجہ سے ہوا، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں پڑتے ہیں، آپ کی جو ہے سر جھکاتے ہیں آپ کے سامنے، یہ سراسر شرک ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے سمجھے کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں سے بھی یعنی سب لوگوں سے مخاطب ہیں، دنیا کے اندر اگر کسی سے اگر مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگیے، لوگوں کے سامنے اللہ کے مخلوق سے اگر مانگیے گا تو یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں ہوتا ہے کسی کے ذریعے سے انسان کو ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، تو ان کا آپ شکریہ ادا کرنا اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا، ان سے کہیں کہ اللہ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے،
اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمارے بچے کو یا ہماری طبیعت جو ہے ٹھیک ہو گئی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ آپ کی ہی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک، ہم آپ کو ہی مانتے ہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر دے گا جس میں وہ لوگ اختلاف میں ہیں۔ کیا ہے اختلاف میں؟ یعنی کہ شک و شبہ میں ہے۔ کوئی کہہ رہا کہ نہیں اس بت کو مانیں گے تو اس کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا نہیں اس بت کو مانیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دن بالکل جو ہے فیصلہ کر دیں گے ان لوگوں کے سامنے جو لوگ اس اختلاف میں لگے ہوئے ہیں، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی ہدایت نہیں دے سکتا جو بالکل جھوٹا ہو اور یعنی کہ کافر ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گے جو ایک نمبر کا جھوٹا ہو، جو ہر بات پہ جھوٹ بولتا رہے اور کفار، ناشکرا ہو، کافر ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پر نہیں لاتے۔ جی، تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک توحید بتلا رہے تھے کہ اس دنیا کے اندر کس کی عبادت کرنی ہے؟ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔